السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے جو رکوع نمبر 5 آپ نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور جادوگر ایمان لے آئے تو کیسے پھر جو فرعون تھا بنی اسرائیل پر اپنا غصہ اتار رہا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو دوبارہ قتل کرنا شروع کر دیا اس نے، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں سزائیں دی جاتی تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں سزائیں دی جاتی تھی، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے آنے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور ان کو کہا قریب ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں جانشین بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو معجزات دکھانے شروع کیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اعضاء میں ان کو پکڑنا شروع کیا کہ کیا پتہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ باقی کے جو 9 معجزات ہیں نا، اب ہم وہ پڑھیں گے آج کے رکوع میں۔ 7 معجزات، 2 تو آپ نے پڑھ لی ہیں نا، ید بیضا اور عصا، یہ 2 معجزات تو آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب باقی کے جو 7 ہیں نا، کل 9 معجزات دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، باقی کے جو 7 معجزات ہیں نا وہ آج کے رکوع میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، بلا شبہ ہم نے پکڑا آل فرعون کو بِالسِّنِينَ قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں کے نقصان سے، پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ يَذَّكَّرُونَ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جو اللہ کے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں نا، چھوٹی پکڑ ہوتی ہے، وہ اس لیے آتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں، بڑے عذاب سے، اللہ کے بڑے عذاب سے وہ بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، آل فرعون کو بھی چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں ان سے پکڑا۔ 2 اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں، ایک قحط سالی اور ایک پھلوں میں کمی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، بس جب آتی تھی ان کے پاس کوئی بھلائی کہتے تھے یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر ان کو پہنچتی تھی کوئی برائی اسے نحوست بتاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے۔ الا، خبردار یا سن لو، انما بے شک صرف طائرہم نحوست ہے ان کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ اس میں بتا رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہ اگر ان کو کوئی بھلائی ملتی تھی تو کہتے تھے ہم اس کے حقدار ہیں، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی نحوست سے ہمارے ملک میں یہ پریشانی بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نحوست نہیں ہے، وہ تو ایمان والے ہیں، اصل میں نحوست ان کی ہے، وہ اللہ کے نزدیک منحوس ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں، ان میں سے اکثر کو یہ بات معلوم نہیں ہے، کیونکہ کفر، ان کا جو کفر ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے نا، تو وہی ان کی نحوست کا باعث ہے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آ رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، مہما کوئی بھی، تأتینا تم لے آؤ، تأتینا اس کے بی کے ساتھ ہی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، تأتینا بہا تم لے آؤ اس کو، من آیتن کوئی نشانی، یعنی کوئی بھی تم ہمارے پاس نشانی لے آؤ، لتسحرنا بہا تاکہ تم جادو کر دو ہم پر ساتھ اس کے، فما نحن لک بمؤمنین پس نہیں ہم ہیں تجھ پر ایمان لانے والے، یعنی ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، کوئی بھی تم ہم پہ جادو کر لو، ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، علیہم الطوفان ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں یا کھٹمل، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں۔ فاستكبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوما مجرمین قوم مجرم۔ یہ آگے اور نشانیاں 2 آپ نے پیچھے پڑھی ہیں، باقی یہ ہیں 5۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان کیا تھا؟ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، بہت سارے گھرانے اس کی لپیٹ میں آ گئے اور ہر گھر میں ماتم شروع ہو گیا، یعنی سیلاب کی صورتحال ان کے بن گئی نا، تو کثرت سے اموات ہوئیں۔ اور جراد جو ہے وہ ٹڈی کو کہتے ہیں،
ٹیڈی دل ایک ایسا مطلب کیڑا ہوتا ہے جو فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، تو وہ ان کے بہت زیادہ پھیل گئی، ہر چیز کو اس نے خراب کر دیا۔ والکملا اور جوئیں یا کھٹمل کہتے ہیں، یعنی وہ گھنگا کیڑا بھی ہو سکتا ہے جو گلا ختم کر دیتا ہے، یا جوئیں بھی ہو سکتی ہیں جو کپڑے و بالوں میں پڑ جاتی ہیں تو کتنی تکلیف کا باعث بنتی ہیں نا، تو اس طرح سے تھا۔ وزفاتیہ اور مینڈک، یعنی ہر کھانے پینے کی چیز میں، بستر میں، ہر جگہ اگر مینڈک ہی مینڈک ہو تو سوچیں یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کے مینڈک کا عذاب بھی بھیجا، یعنی ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ ودما اور خون کہتے ہیں جو ان کا پانی تھا نا پینے کا وہ خون بن گیا تھا، اور کچھ مفسر کہتے ہیں کہ ان کو نکسیر کی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ نکسیر نکسیر وہ بیماری ہوتی ہے جس میں ناک سے خون نکلتا ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ پانی خون بن گیا تھا، کچھ کہتے ہیں نکسیر کی بیماری ان کے پیدا ہو گئی تھی جو ان کے لیے عذاب کی طرح ہی تھی۔ تو یہ نا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب میں ان کی پکڑ کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ ان کو نشانیاں بھی کہتے ہیں، 5 یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 2 آپ نے پیچھے پڑھ لی ہیں، یہ 7 ہیں، کل 7، اور پیچھے جو شروع میں 2 اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا تھا جب نبوت دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو 2 نشانیاں دے کے بھیجے تھے، یہ کل 9 معجزات تھے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ فاستکبروا، پس تکبر کیا انہوں نے۔ تکبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مخلوق کو چھوٹا سمجھنا، اور دوسرے یہ کہ حق بات کو نہ ماننا۔ تو انہوں نے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کیا، اڑے رہے اپنے کفر پہ، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کہا ہے۔ وکانوا، اور وہ تھے قوم مجرمین، قوم مجرم۔ ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ لما، اور جب، وقع واقعہ ہوتا، ظاہر ہوتا، علیہم الرجز ان پر عذاب، یہ جو عذاب ہے نا، ان میں سے کوئی عذاب کی صورتحال جب ان پر واقعہ ہوتی، قالوا وہ کہتے، یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما ساتھ اس کے، عہدہ عندک جو عہد ہے آپ کے پاس، لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر تو نے دور کر دیا ہم سے عذاب، لنؤمنن، ضرور ہم ایمان لے آئیں گے، لگا تجھ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ، اور ضرور ہم بھیج دیں گے، ماں کا ساتھ تیرے، بنی اسرائیل کو، یعنی جب کوئی عذاب کی صورتحال ان پر واضح ہوتی، ظاہر ہوتی، تو وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور ان سے دعائیں کروانے کو کہتے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا نا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ فَلَمَّا، پھر جب، کشفنا ہم دور کر دیتے، عنہم الرجز ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ ایک مدت تک، ہم وہ بالغوہ اس تک پہنچنے والے تھے، إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ تب وہ توڑ دیتے تھے، کیا توڑ دیتے تھے؟ جو انہوں نے عذاب کے دنوں میں وعدہ کیا ہوتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا، اس کو توڑ دیتے تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، فِي الْيَمِّ، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، باوجہ اس کے کہ بے شک وہ، كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا، اور وہ تھے، عَنْهَا، اس سے، غافلین، غافل، بے خبر۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنایا قوم کو، الَّذِينَ، وہ جو، کانوا وہ تھے، یستضعفون، وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کی مشرقوں میں، ومغاربہا، اور اس کی مغربوں میں، التی، وہ جو، بارکنا فیہا، ہم نے برکت دی تھی اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے فرعونیوں کو ڈبو کے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان کو، اور ان کے بعد ایسی قوم کو ہم نے وارث بنایا سرزمین کا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل جن کو مصریوں نے، قبطیوں نے کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا زمین کے مشرقوں اور اس کی مغربوں کا۔ وہ جس میں اللہ نے برکت دی تھی وہ کون سی سرزمین تھی؟ وہ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی تھی،
اور ان کے لیے یہ بنی اسرائیل نے اس علاقوں کو فتح کیا تھا۔ قوم عمالقہ وہاں پہ رہتی تھی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا پہلے، قوم عمالقہ وہاں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، انہوں نے پھر اس قوم عمالقہ سے اس علاقے کو، فلسطین کے علاقے کو آزاد کروایا، جہاد کیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کامیابیاں عطا فرمائی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ، اور پوری ہوگی بات آپ کے رب کی اچھی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، باوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، ما کانا، جو وہ تھے، یصنعوا، جو وہ بناتے، فرعون جو فرعون بناتے تھے، جو صنعت کاری کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تباہ کر دیا، وقومہ، اور قوم اس کی، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کی ساری صنعت کاریاں اور جو وہ چیزیں بناتے تھے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں اس کے عمارتیں تھیں، اس کے ہتھیار تھے، اور جو وہ اونچی بلند عمارتیں بناتے تھے، یا پھر انگوروں وغیرہ کے جو باغات بناتے تھے نا، انگوروں کی آپ کو پتہ ہے چھتریاں ہوتی ہیں، تو وہ اوپر چڑھائی جاتی ہیں، یہ بیلیں اوپر چڑھا کے چھتریاں بنائی جاتی ہیں، تو اس سے مراد وہ باغات بھی ان کے ہو سکتے ہیں یا پھر بلند عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تباہ کر دیا۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار لگایا، بھی بنی اسرائیل کو، بحرا، سمندر کے، فاتوا علی قوم یعکفون، بس وہ آئے ایک قوم پر، یعکفون، وہ جمے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، اپنی بتوں پر، یعکفون اعتکاف یعنی جم کے ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف، تو وہ اپنے بتوں کے آگے جم کے بیٹھے تھے، یعنی ان کی عبادت کر رہے تھے۔ ایسی قوم پہ سے بنی اسرائیل کا گزر ہوا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے ایک معبود جیسا کہ ان کے لیے ہے ایک معبود۔ قال انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تم قوم جاہل ہو، یعنی تم نادانی کی باتیں کرتے ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، بے شک یہ سب کچھ تو تباہ ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جو جس بات میں ہے، جس کام میں وہ ہیں، وہ تباہ ہونے والا ہے، یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں وہ تو شرک ہے، وباطل، باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ عمل سارا باطل ہے، جھوٹا ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی معبود، اور وہ اس نے فضیلت دی ہے تم کو علی العالمین، جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں نبی مبعوث فرمائے، تمہیں اپنی کتاب دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، تو تم اللہ کی ان نعمتوں کو چھوڑ کے تم چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب، یعنی بری سزا وہ تمہیں دیتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، یعنی یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تم اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا چاہتے ہو، تم شرک کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ کا رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔